بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک کاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ٹینٹ ہیں۔ آپ اے نبی اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے اول میں ہی حروف مقطعات کے معنی اور مطلب کی توضیح کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن ہدایت، شفا اور رحمت ہے ان نیک کاروں کے لیے جو شریعت کے پورے پابند ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ارکان، اوقات وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہی نوافل و سنت وغیرہ بھی نہیں چھوڑتے، فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی، سلوک و احسان، سخاوت اور داد و دہش کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کی جزا کا انہیں کامل یقین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری رغبت کرتے ہیں، ثواب کے کام کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے اجر پر نظر رکھتے ہیں، نہ ریاکاری کرتے ہیں نہ لوگوں سے داؤ چاہتے ہیں۔ ان اوصاف والے راہ یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لگا دیے گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا میں فلاح، نجات اور کامیابی حاصل کریں گے۔ گانے، میوزک، موسیقی کفار کا شیوا ہے۔ اوپر بیان ہوا تھا نیک بختوں کا جو کتاب اللہ سے ہدایت پاتے تھے اور اسے سن کر نفع اٹھاتے تھے، تو یہاں بیان ہو رہا ہے ان بدبختوں کا جو کلام اللہ کو سن کر نفع حاصل کرنے سے باز رہتے ہیں اور بجائے اس کے گانے بجانے، باجے گاجے، ڈھول تاشے سنتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد گانا اور راگ ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ آپ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مقصد گانا اور راگ راگنیاں ہیں۔ یہی قول ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہما، نیز اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، عامر بن شعیب، علی بن جزیمہ رحمہ اللہ کا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے، باجوں گاجوں کے بارے میں اتری ہے، یعنی یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں جو اس لغو و لعب میں پیسے خرچے، یہاں مراد خرید سے اسے محبوب رکھنا اور پسند کرنا ہے۔ انسان کو یہی گمراہی کافی ہے کہ وہ باطل کی بات کو حق پر پسند کر لے اور نقصان کی چیز کو نفع کی بات پر مقدم کر لے۔ وہاب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد اس سے شرک ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر وہ کلام جو کلام اللہ تعالیٰ اور اتباع شرع سے ہو کے وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اس سے غرض اس کی اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایک قرات میں لیضل ہے تو لام لام عاقبت ہوگا یا لام تعلیل ہوگا، یعنی امر تقدیری ان کی اس کارگزاری سے ہو کر رہے گا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کو ہنسی بنا لیتے ہیں، آیات الہی کو بھی مذاق میں اڑاتے ہیں۔ اب ان کا انجام بھی سن لیجیے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کی، کتاب الہی کی اہانت کی، قیامت کے دن کی اہانت کی اور خطرناک عذابوں میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ یہ بدنصیب جو کھیل تماشوں، باجوں گاجوں پر، راگ راگنیوں پر ریجھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے بھاگتا ہے، ان سے کان بہرے کر لیتا ہے، یہ اسے اچھی نہیں معلوم ہوتی،
सुन भी लेता है तो बेसुनी कर देता है, बल्कि इनका सुनना इसे नागवार गुजरता है, कोई मजा नहीं आता, वो इसे फजूल काम करार देता है। चूंकि इसकी कोई अहमियत और इज्जत इसके दिल में नहीं, इसलिए वो इनसे कोई नफा हासिल नहीं कर सकता, वो इनसे तो महज बेपरवाह है। खैर, यहाँ अल्लाह ताला की आयतों से उकताता है, तो क़यामत के दिन अजाब भी वो होंगे कि उकता उकता उठे। यहाँ आयत कुरानी सुनकर इसे दुख होता है, वहाँ बरोज क़यामत जहन्नम में दुख देने वाले अजाब इसे भुगतने पड़ेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फीहा वअदल्लाहि हक़्क़न वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और काम भी मुताबिक सुन्नत किए, इनके लिए नेमतों वाली जन्नतें हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, वो बहुत बड़ी इज्जत वाले और कामिल हिकमत वाले हैं। सामईन रिवायतों की तफसीर समाअत कीजिए। मुहसिन और मुनइम हकीकी अल्लाह ताला ही है। एक लोगों का अंजाम बयान हो रहा है कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते रहे, शरीयत की मातहती में नेक काम करते रहे, इनके लिए जन्नतें हैं जिनमें तरह तरह की नेमतें, लजीज ग़िज़ाएं, बेहतरीन पोशाकें, उम्दा उम्दा सवारियां, पाकीज़ा नूरानी चेहरों वाली बीवियां हैं। वहाँ इन्हें और इनकी नेमतों को हमेशा है, कभी ज़वाल नहीं, ना तो ये मरे, ना इनकी नेमतें फना हो, न कम हो, न खराब हो। ये हतमन और यकीनन होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा चुके हैं और रब ताला की बातें बदलती नहीं, अल्लाह के वादे टलते नहीं। वो अल्लाह ताला करीम है, मन्नान यानी एहसान जतलाने वाले हैं, मुहसिन है, मुनइम यानी इनाम से नवाजने वाले हैं, जो चाहे कर सकते हैं, हर चीज पर कादिर हैं, अजीज यानी जबरदस्त हैं। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह हिकमत वाले हैं। कोई काम, कोई बात, कोई फैसला खाली अज हिकमत नहीं। अल्लाह ने कुरान करीम को मुमिनों के लिए हादी और शाफी बनाया है। हाँ, बेईमानों के कानों में बोझ है और आंखों में अंधापन है। और सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 82 में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी जो कुरान हमने नाज़िल फरमाया है वो मुमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिम तो नुकसान में ही बढ़ते हैं। خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اللہ ہی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے مخلوق الہی۔ اب تم مجھے اللہ کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ سامعین، آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زمین و آسمان کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور ساری مخلوق کے خالق صرف وہی ہیں۔ آسمان کو اللہ نے بے ستون اونچا رکھا ہے، واقع میں کوئی ستون ہے ہی نہیں۔ گو مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس مسئلے کا پورا فیصلہ میں سورہ رعد کی تفسیر میں لکھ چکا ہوں، اس لیے یہاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی کہ وہ تمہیں زلزلے اور جنبش سے بچا لے۔ اس قدر قسم قسم کے بھانت بھانت کے جاندار اللہ خالق یقینی نے پیدا کیے کہ آج تک ان کا کوئی حسب نہیں کر سکا، یعنی ان کی گنتی وغیرہ کا گھیراؤ نہیں کر سکا سوائے اللہ کے۔ اپنا خالق اور خلاق ہونا اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اب رازق اور رزاق ہونا بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان سے بارش اتار کر زمین میں سے طرح طرح کی پیداوار اگا دی، دیکھنے میں خوش منظر، کھانے میں بے ضرر، نفع میں بہت بہتر۔ شامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان بھی زمین کی پیداوار ہے، جنتی کریم ہے اور دوزخی لئیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق تو تمہارے سامنے ہے، اب جنہیں تم اس کے سوا پوجتے ہو ذرا بتاؤ تو ان کی مخلوق کہاں ہے؟ جب نہیں تو وہ خالق نہیں، اور جب خالق نہیں تو معبود نہیں۔
پھر ان کی عبادت نرا ظلم اور سخت ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر واقع اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے زیادہ اندھا بہرا، بے عقل، بے علم، بے سمجھ، بے وقوف اور کون ہوگا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ آپ اے لقمان اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے۔ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کیا لقمان نبی تھے؟ اس میں سلف کا اختلاف ہے کہ لقمان نبی تھے یا نہ تھے۔ اکثر فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، پرہیزگار ولی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ بندے تھے۔ ابن جریر طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لقمان علیہ السلام حبشی غلام تھے اور بڑے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا لقمان پستہ قد، اونچی ناک والے، موٹے ہونٹ والے نوبی تھے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان مصر کے رہنے والے حبشی تھے، حکمت آپ کو عطا ہوئی تھی لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ غلام حبشی سے فرمایا اپنی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ 3 شخص جو تمام لوگوں سے اچھے تھے، تینوں سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے صحابی تھے۔ مہجع رضی اللہ عنہ جو فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور لقمان حکیم جو حبشہ کے نوبہ تھے۔ خالد بن ربیع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لقمان جو حبشی غلام بڑئی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لا دو۔ آپ آج بھی یہی 2 چیزیں لے گئے، یعنی دل اور زبان۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی 2 لایا، اور بدترین ٹکڑے مانگے تو تو نے یہی لا دیے، یہ کیا بات ہے؟ لقمان نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے اور بھرے قدموں والے۔ اور بزرگ سے یہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ ایک اور قول ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آپ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے تو ایک چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہا کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا سچ بولنے اور بیکار کلام نہ کرنے سے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور امانت کی ادائیگی اور کلام کی سچائی اور بے نفع کاموں کا چھوڑ دینا۔ الغرض ایسے ہی آثار صاف ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، لیکن ان میں بھی آپ کا غلام ہونا بیان کیا گیا ہے، جو ثبوت ہے اس امر کا کہ آپ نبی نہ تھے، کیونکہ غلامی نبوت کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہ السلام عالی نسب اور عالی خاندان ہوا کرتے ہیں، اسی لیے جمہور سلف کا قول ہے کہ لقمان نبی نہ تھے۔ ہاں اکرمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لقمان نبی تھے، لیکن یہ بھی جبکہ سند اس کی ثابت ہو جائے، لیکن اس کی سند میں جابر بن یزید جعفی ہیں جو ضعیف ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کیا تو بنی حسحاس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چرواہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ کہا کیا تو سیاہ رنگ نہیں؟ آپ نے فرمایا ظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں۔ تم یہ بتلاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تیری مجلس پر رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ لقمان نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو، تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان بےہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بات بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
लुकमान हकीम किसी बड़े घराने के अमीर और बहुत ज्यादा कुंबे वाले न थे। हाँ, उनमें बहुत सी भली आदतें थीं। वो खुश अखलाक, खामोश मिजाज, गौर व फिक्र करने वाले, गहरी नजर वाले, दिन को न सोने वाले थे। लोगों के सामने थूकते न थे, न पाखाना पेशाब और गुस्ल करते थे, यानी लोगों के सामने ऐसा न करते। लघु कामों से दूर रहते थे, हंसते न थे, जो कलाम करते थे हिकमत से खाली न होता था। जिस वक्त उनकी औलाद फौत हुई ये बिल्कुल न रोए। वो बादशाहों अमीरों के पास इसलिए जाते थे कि गौर व फिक्र और इबरत व नसीहत हासिल करें। इसी वजह से उन्हें बुजुर्गी मिली। कतादा रहिमहुल्लाह से एक अजीब असर वारिद है कि लुकमान को हिकमत व नबूवत के कबूल करने में इख्तियार दिया गया, तो आपने हिकमत कबूल फरमाई। रातों रात उन पर हिकमत बरसा दी गई और रगो पैर में हिकमत भर दी गई। सुबह को उनकी बातें और उनकी आदतें सब हकीमाना हो गई। आपसे सवाल हुआ कि आपने नबूवत के मुकाबले में हिकमत कैसे इख्तियार की, तो जवाब दिया कि अगर अल्लाह ताला मुझे नबी बना देते तो और बात थी, मुमकिन था कि मनसब नबूवत को मैं निभा जाता, लेकिन जब मुझे इख्तियार दिया गया तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं नबूवत का बोझ न सहार कर सकूं, इसलिए मैंने हिकमत ही को पसंद किया। इस रिवायत के एक रावी सईद बिन बुशैर हैं, जिनमें बौत है, यानी कमजोरी, वल्लाहु आलम। कतादा रहिमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, मुराद हिकमत से इस्लाम की समझ है। लुकमान नबी न थे, न उन पर वही आती थी, बस समझ, इल्म और इबरत मुराद है। हमने उन्हें अपना शुक्र बजा लाने का हुक्म फरमाया था कि मैंने तुम्हें ए लुकमान जो इल्म अकल दी है और दूसरों पर जो बुजुर्गी अता फरमाई है, उस पर तुम मेरी शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजार कुछ मुझ पर एहसान नहीं करता, वो अपना ही भला करता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह रूम की आयत नंबर 44 में फरमाया, वमन आमिला सालिहन फलिअनफुसिहिम यमहदून, और नेकी वाले अपने लिए ही भला तोशा तैयार करते हैं। यहाँ फरमान है कि अगर कोई नाशुक्री करे तो अल्लाह ताला को उसकी नाशुक्री ज़रर या नुकसान नहीं पहुंचाती। वो अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बेपरवाह है, सब अल्लाह के मुहताज हैं, वो खुद सबसे बेनियाज है। सारी जमीन वाले भी अगर काफिर हो जाएं तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अल्लाह सबसे गनी है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ और जबकि लुकमान ने बात कहते हुए अपने लड़के से फरमाया कि मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह ताला के साथ शरीक न करना, बेशक बड़ा भारी जुल्म है। हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुतालिक नसीहत की है। उसकी माँ ने ज़ौक़ पर ज़ौक़ उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूध छुटाई 2 बरस में है कि तू ए इंसान मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अगर वो दोनों यानी तेरे माँ बाप तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ उसे शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो, तो तू उनका कहना न मानना। हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो। तुम्हारा सब का लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें बरोज़ क़यामत खबरदार कर दूंगा। सामईन बिनातों की तफसीर समाअत कीजिए। लुकमान की अपने बेटे को नसीहत। लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहिबजादे को जो नसीहत व वसीयत की थी उसका बयान हो रहा है। ये लुकमान इब्न अलका इब्न सदून थे। इनके बेटे का नाम बमूजिब बयान सुहेली सारान है। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र अच्छाई से किया है और ये फरमाया है कि इन्हें हिकमत इनायत फरमाई गई थी। इन्होंने जो बेहतरीन बात अपने लड़के को सुनाया था और मुफीद जरूरी और उम्दा नसीहतें इन्हें की थी, उनका जिक्र हो रहा है। जाहिर है कि औलाद से ज्यादा प्यारी चीज इंसान को और कोई नहीं होती और इंसान अपनी बेहतरीन और अनमोल चीज अपनी औलाद को देना चाहता है। तो सबसे पहले ये नसीहत की कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। याद रखो, इससे बड़ी बेहयाई, इससे ज्यादा बुरा काम और कोई नहीं।
عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب سورہ انعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اتری تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل آ پڑی اور انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور آیت یہ ہے کہ ایمان کو جنہوں نے ظلم سے نہیں ملایا وہی با امن اور راہ راست والے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس پہلی وصیت کے بعد لقمان رحمۃ اللہ علیہ دوسری وصیت کرتے ہیں، اور وہ بھی درجے اور تاکید کے لحاظ سے واقعی ایسی ہی ہے کہ اس پہلی وصیت سے ملائی جائے، یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآیہ، یعنی آپ کے رب تعالیٰ نے اے نبی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بجز اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرتے رہو۔ عموماً قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہے، یہاں بھی اسی طرح ہے۔ وہن کے معنی مشقت، تکلیف، ضعف وغیرہ کے ہیں۔ ایک تکلیف تو حمل کی ہوتی ہے جسے ماں برداشت کرتی ہے، حالت حمل کے دکھ درد کی حالت سب کو معلوم ہے، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہتی ہے اور اس کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ نے فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الآیہ، یعنی جو لوگ اپنی اولاد کو پورا دودھ پلانا چاہیں ان کے لیے آخری انتہائی میعاد یہ ہے کہ 2 سال کامل تک ان بچوں کو ان کی مائیں اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ چونکہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحمله وفصاله 30 شهرا، یعنی مدت حمل اور دودھ چھٹائی کل 30 ماہ ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بڑے بڑے اماموں نے استدلال کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ ماں کی اس تکلیف کو اولاد کے سامنے اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کی ان مہربانیوں کو یاد کر کے شکر گزاری، اطاعت اور احسان کرے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہم سے دعا کرو اور کہو کہ میرے سچے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح رحم و کرم فرمائیے جس طرح میرے بچپن میں وہ مجھ پر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا تاکہ تو اے انسان میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان مند ہو۔ سن لے آخری لوٹنا تو میری ہی طرف ہے، اگر میری اس بات کو مان لیا تو بھرپور جزا دوں گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے امیر بنا کر بھیجا، آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں یہ پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتیں مانتے رہو، میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا، سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پھر یا تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانا ہوگا، پھر وہاں سے نہ اخراج ہوگا نہ موت آئے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں گو وہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں، خبردار تم ان کی مان کر ہرگز میرے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن اس سے یہ بھی مطلب نہیں کہ تم ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا بھی چھوڑ دو، نہیں، دنیاوی حقوق جو تمہارے ذمے ان کے ہیں ادا کرتے رہو، ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابعداری کرو جو میری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ سن لو تم سب لوٹ کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہو، اس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دوں گا۔ طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب العشرہ میں ہے کہ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑی اور کہنے لگی بچے یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا؟ سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین یعنی دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی۔ میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں اور میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور چاروں طرف سے مجھ پر آوازہ کشی ہونے لگی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا، اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوش آمدیں کی، سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ضد سے باز آ جاؤ، یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس سچے دین اسلام کو چھوڑ دوں،
اسی ضد میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، میری اچھی اماں جان سنو، تم مجھے میرے جان سے زیادہ عزیز ہو، میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو، واللہ ایک نہیں تمہاری 100 جانیں ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحے تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگرچہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی پتھر کے تلے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین اور خبردار ہیں۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تجھ پر آ جائے اس پر صبر کرنا۔ یقین مان کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ کھلا اور زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اپنی رفتار میں میانہ روی کر اور اپنی آواز کو پست کر، یقیناً بد سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مزید ایمان افروز نصیحت۔ لقمان علیہ الرحمہ کی یہ اور وصیتیں ہیں، اور چونکہ یہ سب حکمتوں سے پر ہیں، قرآن انہیں بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں کہ برائی، خطا، ظلم اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کتنا ہی پوشیدہ اور لکا چھپا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیش کریں گے، میزان میں رکھی جائیں گی اور بدلہ دیا جائے گا، نیک کام پر جزا، بد پر سزا۔ جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ کا فرمان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الآیہ، یعنی قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھ کر ہر ایک کو بدلا دیں گے، کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ذرے برابر نیکی اور ذرے برابر برائی ہر ایک دیکھ لے گا، خواہ وہ نیکی یا بدی کسی مکان، محل میں، قلعے میں، پتھر کے سوراخ میں، آسمانوں کے کونوں میں، زمین کی تہ میں، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اسے لے کر پیش کریں گے، وہ بڑے باریک علم والے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ پر ظاہر ہے۔ اندھیری رات میں چونٹی جو چل رہی ہو، اس کے پاؤں کی آہٹ کا بھی وہ علم رکھتے ہیں۔ بعضوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ انہا میں ضمیر شان کی اور قصے کی ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مثقال کی لام کا پیش پڑھنا بھی جائز رکھا ہے، لیکن پہلی بات ہی زیادہ اچھی ہے۔ بعض کہتے ہیں سفرتن سے مراد وہ پتھر ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس کی بعض طلبیں بھی سبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اگر صحیح ثابت ہو جائیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے یہ مرضی تو ہے، واللہ اعلم۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل سے منقول ہو، لیکن ان کی کتابوں کی کسی بات کو ہم نہ سچی مان سکیں نہ جھٹلا سکیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بقدر رائی کے دانے کے کوئی عمل حقیر ہو اور ایسا پوشیدہ ہو کہ کسی پتھر کے اندر ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نماز کا خیال رکھنا، اس کے فرائض، اس کے واجبات، ارکان، اوقات وغیرہ کی پوری حفاظت کرنا، اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تبلیغ اپنوں پرائیوں میں کرتے رہنا، بھلی باتوں کے کرنے کو، بری باتوں سے بچنے کو ہر ایک سے کہنا، اور چونکہ نیکی کا حکم بدی سے روک وہ چیز ہے جو عموماً لوگوں کو کڑوی لگتی ہے اور حق گو شخص سے لوگ دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ لوگوں سے جو ایذا اور مصیبت پہنچے اس پر صبر کر۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ننگی شمشیر پہنا اور حق پر مصیبتیں جھیلتے ہوئے سست نہ پڑنا، یہ بڑا بھاری اور جوامردی کا کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اپنا منہ اے میرے بچے لوگوں سے نہ موڑ، ان حقیر سمجھ کر یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں سے تکبر نہ کر، بلکہ نرمی برت
خوش خلقی سے پیش آ، خندہ پیشانی سے بات کر۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے ہسمکھ ہو کر مل لے، یہ بھی تیری بڑی نیکی ہے۔ تہبند اور پاجامے کو ٹخنے سے نیچے نہ کر، یہ تکبر و غرور ہے، اور تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لقمان علیہ الرحمہ بھی اپنے بچے کو تکبر نہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر سمجھ کر تو ان سے منہ موڑ لے اور مسکینوں سے بات کرنے میں بھی شرمائے۔ منہ موڑے ہوئے باتیں کرنا بھی غرور میں داخل ہے۔ باتیں پھاڑ کر، لہجے بدل کر، حکومت کے ساتھ گھمنڈ بھرے الفاظ سے بات چیت بھی ممنوع ہے۔ سعر ایک بیماری ہے جو اونٹوں کی گردن میں ظاہر ہوتی ہے یا سر میں، اور اس سے گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پس متکبر شخص کو اسی ٹیڑھے منہ شخص سے ملا دیا گیا ہے۔ عرب عموماً تکبر کے موقع پر سعر کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ استعمال ان کے شعروں میں بھی موجود ہے۔ زمین پر اینٹ اکڑ کر، اترا کر، غرور و تکبر سے نہ چلو، یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند رکھتے ہیں جو خود دین، متکبر، سرکش اور فخر و غرور کرنے والے ہوں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی اکڑ کر زمین پر نہ چلو، نہ تم زمین کو ڈھا سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر بھی اس کی جگہ گزر چکی ہے، اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ امام طبرانی کی معجم الکبیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ تکبر کا ذکر آ گیا تو آپ نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے خود پسند مغرور لوگوں سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں۔ اس پر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں جب کپڑے دھوتا ہوں اور خوب سفید ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان سے خوش ہوتا ہوں۔ اسی طرح جوتے میں اچھا تسمہ بھلا لگتا ہے، کوڑے کا خوبصورت غلاف بھلا مال ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر اس کا نام ہے کہ تو حق کو حقیر سمجھے اور لوگوں کو ذلیل خیال کرے۔ یہ روایت اور طریق سے بہت لمبی مروی ہے، اور اس میں ثابت رضی اللہ عنہ کے انتقال اور ان کی وصیت کا ذکر بھی ہے، اور میانہ روی کی چال چلا کر، نہ بہت آہستہ خرامہ خرامہ، نہ بہت جلدی لمبے ڈگ بھر بھر کے، کلام میں مبالغہ نہ کر، بے فائدہ چیخ چلا نہیں۔ بدترین آواز گدھے کی ہے جو پوری طاقت لگا کر بے سود چلاتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ بری مثال دے کر سمجھا دیا کہ بلا وجہ چیخنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا حرام ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری مثالوں کے لائق ہم نہیں، اپنی دے دی ہوئی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ سنن نسائی میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل طلب کرو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اور مرغ کی آواز کو سن کر اللہ کے فضل کو سوال کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے رات کو، واللہ اعلم، یعنی گدھے کی آواز جب رات کو سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو۔ لقمان علیہ الرحمہ کے اقوال تربیت، یہ وصیتیں لقمان حکیم کی نہایت ہی نفع بخش ہیں، قرآن حکیم نے اسی لیے بیان فرمائی ہیں۔ آپ سے اور بھی بہت سے حکیمانہ قول اور وعظ و نصیحت کے کلمات مروی ہیں، بطور نمونے کے اور دستور کے ہم بھی تھوڑے سے بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لقمان حکیم کا ایک قول آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریق کے مطابق سلام کرو، پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ، دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو، اور اگر وہ لوگ ذکر اللہ تعالیٰ کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو، اور اگر گپ شپ شروع کر دیں تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو۔ یہ بھی مرضی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائے کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھی تھی، اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میلے کچیلے کپڑوں والے جو ذلیل گنے جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مقرب ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیں، گو انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شعروں میں ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں حقیر و ذلیل سمجھے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن تخت و تاج والے، ملک و منان والے، عزت و جلال والے بنے ہوئے ہوں گے، باغات میں، نہروں میں، نعمتوں میں، راحتوں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب بندے غربا ہیں، جو اپنے دین کو لیے پھرتے ہیں، جہاں دین کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ پر انعام و اکرام نہیں فرمایا؟ کیا میں نے تجھے دیا نہیں؟ کیا میں نے تیرا جسم نہیں ڈھانپا؟ کیا میں نے یہ نہیں دیا؟ کیا یہ نہیں کیا؟ کیا لوگوں میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ وغیرہ۔ تو اگر ہو سکے تو جہاں تک ان سوالوں کا موقع کم ملے اچھا، کیا فائدہ کہ لوگ خوبیاں بیان کریں اور اگر وہ مذمت بھی کریں تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارے نزدیک تو وہ شخص زیادہ اچھا جسے لوگ برا کہتے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہو۔ ابن محیریز رحمہ اللہ تو دعا کرتے تھے کہ اللہ میری شہرت نہ ہو۔ خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اپنی دعا میں کہتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں آپ بلندی عطا فرمائیے اور خود میری نظر میں مجھے بہت حقیر کر دیجیے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے درمیانہ درجے کا رکھیے۔ پھر شہرت کا باب باندھ کر امام صاحب رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، انسان کی یہی برائی کافی ہے کہ لوگ اس کی دینداری یا دنیا داری کی شہرت دینے لگیں اور اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں، اشارے ہونے لگیں، بس اسی میں آ کر بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مگر جنہیں اللہ تعالیٰ بچا لے۔ سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ دلوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت مرسلن مروی ہے۔ جب آپ نے روایت بیان کی تو کسی نے کہا، آپ کی طرف بھی تو انگلیاں اٹھتی ہیں۔ حسن رحمہ اللہ نے فرمایا، تم سمجھے نہیں، مراد انگلیاں اٹھنے سے دینی بدعت یا دنیاوی فسق و فجور ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ شہرت حاصل کرنا نہ چاہو، اپنے آپ کو اونچا نہ کرو کہ لوگوں میں تذکرے ہونے لگیں، علم حاصل کرو لیکن چھپاؤ، چپ رہو تاکہ سلامت رہو، نیکوں کو خوش رکھو، بدکاروں سے نفرت رکھو۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شہرت کا چاہنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوتا۔ ایوب رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتے ہیں وہ تو لوگوں سے اپنا درجہ چھپاتا پھرتا ہے۔ محمد ابن علا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کرتے۔ سماک ابن سلمہ رحمہ اللہ کا قول ہے، عام لوگوں کے میل جول سے اور احباب کی زیادتی سے پرہیز کرو۔ ابان ابن عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دین کو سالم رکھنا چاہتے ہو تو لوگوں سے کم جان پہچان رکھو۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قاعدہ تھا، جب دیکھتے کہ ان کی مجلس میں 30 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں چھوڑ کر خود چل دیتے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے ساتھ بھیڑ دیکھی تو فرمانے لگے، طمع کی مکھیاں اور آگ کے پروانے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو لوگ گھیرے کھڑے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا تانا اور فرمایا، اس میں اتباع کرنے والے کی ذلت اور جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب لوگ چلنے لگے تو آپ نے فرمایا، اگر میری پوشیدگیاں تم پر کھل جائیں تو تم میں سے 2 بھی شاید میرے پیچھے چلنا پسند نہ کرتے۔ حماد بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس کے پاس سے گزرتے اور ہمارے ساتھ ایوب سختیانی رحمہ اللہ ہوتے تو لوگ سلام کرتے اور وہ سختی سے جواب دیتے۔ بس یہ ایک نعمت تھی، آپ لمبی قمیص پہنتے۔ اس پر لوگوں نے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ لمبی قمیص اگلے زمانے میں شہرت کی چیز تھی، لیکن اب یہ شہرت اس کے اونچا کرنے میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ٹوپیاں مصنون رنگ کی رنگوائیں، کچھ دنوں پہن کر اتار دی اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عام لوگ اسے نہیں پہنتے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نہ تو ایسا لباس پہنو کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، نہ اتنا گھٹیا پہنو کہ لوگ حقارت سے دیکھیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عام سلف کا یہی معمول تھا کہ نہ بہت بڑھیا کپڑا پہنتے تھے نہ بالکل گھٹیا۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بہت ہی بہترین اور شہرت کا لباس پہنے ہوئے آیا تو آپ نے فرمایا، اس آواز دینے والے گدھے سے بچو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دلوں میں تو تکبر بھر رکھا ہے اور ظاہری لباس میں تواضع کر رکھی ہے، گویا چادر ایک بھاری ہتھوڑا ہے
موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، میرے سامنے تو درویشوں کی پوشاک میں آئے ہو، حالانکہ تمہارے دل بھیڑیوں جیسے ہیں۔ سنو، لباس چاہے بادشاہوں جیسا پہنو، مگر دل خوف الہی سے نرم رکھو۔ اچھے اخلاق کا بیان۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اخلاق والے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ سے سوال ہوا کہ کون سا مومن بہتر ہے؟ فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا۔ سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں انسان اپنی خوش اخلاقی کے باعث راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کو روزے رکھنے والوں کے درجوں کو پا لیتا ہے۔ سنن ترمذی نے سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دخول جنت کا موجب عام طور سے کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اخلاق کی اچھائی۔ پوچھا گیا عام طور سے جہنم میں کون سی چیز لے جاتی ہے؟ فرمایا 2 سوراخ دار چیزیں، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ چند اعراب یعنی دیہات کے لوگ اس سوال پر کہ انسان کو سب سے بہتر عطیہ کیا ملا ہے، فرمایا حسن خلق، یعنی اچھا اخلاق۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ فرماتے ہیں نیکی کی ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز اور کوئی نہیں۔ معجم الاوسط للطبرانی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اچھے اخلاق سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاقیاں نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ تکبر کی مذمت کا بیان۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے، کہا اچھا خلق دین کی مدد ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہے، اور وہ جہنمی نہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جس دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہو وہ اوندھے منہ جہنم میں جائے گا۔ ارشاد ہے کہ انسان اپنے غرور اور خود پسندی میں بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے ہاں جباروں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر سرکشیوں کے عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دربار داری میں اس وقت 2 لاکھ انسان تھے اور 2 لاکھ جن تھے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان تک پہنچایا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز کان میں آنے لگی، اور پھر زمین تک لایا گیا، یہاں تک کہ سمندر کے پانی سے آپ علیہ السلام کے قدم بھیگ گئے۔ پھر ہاتھی سے غیب نے ندا دی کہ اگر اس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اونچا گیا تھا اس سے زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ شخصوں کی پیشاب گاہ سے نکلتا ہے۔ اس طرح اسے بیان فرمایا کہ سننے والے گھن کرنے لگے کہ کیا فی الواقع ہم ہی ہے وہ کہ جو عورت اور مرد کے ملے جھولے پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس نے 2 شخصوں کو قتل کر دیا وہ بڑا ہی سرکش اور جبار ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 19۔ اللہ نے فرمایا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کہ تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تیرا ارادہ تو دنیا میں سرکش اور جبار بن کر رہنے کا معلوم ہوتا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا مقولہ ہے وہ انسان جو ہر دن میں 2 مرتبہ اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ کس بنا پر تکبر کرتا ہے اور اس کا وصف اپنے میں پیدا کرنا چاہتا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ضحاک بن سفیان رحمہ اللہ سے دنیا کی مثال اس چیز سے بھی دینا مردی ہے جو انسان سے نکلتی ہے، یعنی پاخانہ یا پیشاب۔ امام محمد بن حسین بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس میں جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اتنی ہی عقل اس کی کم ہو جاتی ہے۔ یونس ابن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے ساتھ تکبر اور توحید کے ساتھ نفاق نہیں ہوا کرتا۔ بنی امیہ مار مار کر اپنی اولاد کو اکڑ کر چلنا سکھاتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو آپ کی خلافت سے پہلے ایک مرتبہ اٹھلاتی ہوئی چال چلتے ہوئے دیکھ کر طاؤس رحمہ اللہ نے ان کے پہلو میں ایک چونکا مارا اور فرمایا یہ چال اس کی ہے جس کے پیٹ میں پاخانہ بھرا ہوا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے معاف فرمائیے، ہمیں مار مار کر اس چال کی عادت ڈلوائی گئی ہے۔
فخر و گھمنڈ کی مذمت کا بیان ہے۔ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم سنن نبی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص فخر و غرور سے اپنا کپڑا نیچے لٹکا کر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے۔ اور صحیح بخاری نیز مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں ڈالیں گے جو اپنا تہبند لٹکائے، یعنی اپنے ٹخنے سے نیچے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ایک شخص 2 عمدہ چادریں اوڑھے دل میں غرور لیے ہوئے اکڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ دھستا ہوا چلا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں؟ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اس کی تابع داری کریں گے۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، جو شخص اپنے منہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی وہ نیک کار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے اے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے۔ اس وقت ان کے کیے تک سے اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کریں گے۔ وہ اللہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ ہم انہیں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں، لیکن بالآخر انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذابوں کی طرف ہکا لے جائیں گے۔ سامعین، ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی نعمتوں کا اظہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھو، آسمان کے ستارے تمہارے لیے کام میں مشغول ہیں، چمک چمک کر تمہیں روشنی پہنچا رہے ہیں۔ بادل، بارش، اولے، خشکی سب تمہارے نفع کی چیزیں ہیں۔ خود آسمان تمہارے لیے محفوظ اور مضبوط چھت ہے۔ زمین کی نہریں، چشمے، دریا، سمندر، درخت، کھیتی، پھل پھول، یہ سب نعمتیں بھی اللہ ہی نے دے رکھی ہیں۔ پھر ان ظاہری بے شمار نعمتوں کے علاوہ باطنی بے شمار نعمتیں بھی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، مثلا رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کا نازل فرمانا، شک و شبہ وغیرہ دلوں سے دور کرنا وغیرہ۔ اتنی بڑی اور اتنی ساری نعمتیں جس نے دے رکھی ہیں، حق یہ تھا کہ اس کی ذات پر سب کے سب ایمان لاتے، یعنی اللہ پر، لیکن افسوس کہ بہت لوگ اب تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید اور اللہ کے رسولوں کی رسالت کے بارے میں ہی الجھ رہے ہیں اور محض جہالت سے، ضلالت سے، بغیر کسی سند اور دلیل کے اڑے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی اتباع کرو تو نری بے حیائی کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے اگلوں کی تقلید کریں گے۔ گو ان کے باپ دادے محض بے عقل اور بے راہ تھے، شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے اور اس نے انہیں دوزخ راہ پر ڈال دیا تھا۔ یہ تھے ان کے سلف اور یہ ہیں ان کے خلف۔ اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، جو اللہ تعالیٰ کا سچا فرما بردار بن جائے، جو شریعت کا تابعدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے باز آ جائے، اس نے مضبوط دستاویز لے لیا، گویا اللہ تعالیٰ کا وعدہ لے لیا کہ عذابوں سے وہ نجات یافتہ ہے۔ کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے کفر سے آپ غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی جاری ہو چکی ہے، سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس وقت اعمال کے بدلے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بات پوشیدہ نہیں، دنیا میں مزے کر لیں،
پھر تو ان عذابوں کو بے بسی سے سہنا پڑے گا جو بہت سخت اور نہایت گھبراہٹ والے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرنے والے فلاح سے محروم رہ جاتے ہیں. فائدہ دنیا کا تو خیر الگ چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں آ چکنے کے بعد تو اپنے کفر کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور اگر آپ اے نبی ان کفار و مشرکین سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کون ہیں، تو یہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ. تو آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے غنی، بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے. سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. جب خالق اللہ تعالیٰ ہے تو معبود برحق کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مشرک اس بات کو مانتے ہوئے کہ سب کے خالق اکیلے ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، پھر بھی دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی نسبت خود جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اور اللہ کے ماتحت ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے کہ خالق کون ہے تو ان کا جواب بالکل سچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اتنا تو تمہیں اقرار ہے. بات یہ ہے کہ اکثر مشرک بے علم ہوتے ہیں. زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چھپی کھلی چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور سب اللہ کے محتاج ہیں. وہی اللہ تنہا تنہا لائق تعریف و حمد ہے، وہی خوبیوں والے ہیں. پیدا کرنے میں بھی، احکام مقرر کرنے میں بھی وہ قابل تعریف ہی ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. اور اگر روئے زمین کے تمام درختوں کی قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے. تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں. سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قلم و قرطاس اللہ تعالیٰ کی تعریف سے عاجز ہیں. اللہ رب العالمین اپنی عزت، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جلالت اور شان بیان فرما رہے ہیں. اپنی پاک صفتیں، اپنے بلند ترین نام اور اپنے بے شمار کلمات کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں نہ کوئی گن سکے نہ شمار کر سکے، نہ ان پر کسی کا احاطہ اور گھیراؤ ہو، نہ ان کی حقیقت کو کوئی پا سکے. سید البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ فرمائے لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا اتنا شمار بھی نہیں کر سکتا جتنی ثنا آپ نے اپنی آپ بیان فرمائی ہے. بس یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے تمام تر درخت قلمیں بن جائیں اور تمام سمندروں کے پانی سیاہی بن جائیں اور ان کے ساتھ ہی 7 سمندر اور بھی ملائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و صفات، جلالت و بزرگی کے کلمات لکھنے شروع کیے جائیں تو یہ تمام قلم گھس جائیں، ختم ہو جائیں، سب سیاہیاں پوری ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی. یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سے زیادہ سمندر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات لکھنے کے لیے کافی ہو جائیں. نہیں، یہ گنتی تو زیادتی دکھانے کے لیے ہے. اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ 7 سمندر موجود ہیں اور وہ عالم کو گھیرے ہوئے. البتہ بنی اسرائیل کی ان 7 سمندروں کی بابت ایسی روایتیں ہیں، لیکن نہ تو انہیں سچ کہا جا سکتا ہے اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے. ہاں جو ہم نے بیان کی ہے اس کی تائید سورہ کہف کی آیت نمبر 109 قل لو كان البحر مدادا، یعنی اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور رب تعالیٰ کے کلمات کا لکھنا شروع ہو تو کلمات ربانی ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ایسا ہی اور سمندر اس کی مدد ملائیں. بس یہاں بھی مراد صرف
اسی جیسا ایک ہی سمندر لانا نہیں، بلکہ ویسا ایک پھر ایک اور بھی ویسا ہی پھر ویسا ہی پھر ویسا ہی، الغرض خواہ کتنے ہی آ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لکھوانا شروع کرے کہ میرا یہ امر اور یہ امر، تو تمام قلعے ٹوٹ جائیں اور تمام سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ کلام اب ختم ہو جائے گا، جس کا رد اس آیت میں ہو رہا ہے کہ نہ رب تعالیٰ کے عجائبات ختم ہو، نہ اللہ کی حکمت کی انتہا، نہ اللہ کی صفت اور اللہ کے علم کا آخر۔ تمام بندوں کے علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں فنا نہیں ہوتی، نہ اسے کوئی ادراک کر سکتا ہے۔ ہم جو کچھ اللہ کی تعریفیں کریں وہ ان سے سوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، تمام اشیاء اللہ کے سامنے پست و عاجز ہیں، کوئی اللہ کے ارادے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنی شریعت مقرر کرنے میں، اپنی حکمت عملی اور تمام صفتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب پر غالب و قہار ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمام لوگوں کو پیدا کرنا اور انہیں مار ڈالنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانا مجھ پر ایسا ہی آسان ہے جیسے شخص واحد کا۔ اللہ تعالیٰ کا تو کسی بات کا حکم فرما دینا کافی ہے، ایک آنکھ جھپکتے بلکہ اس سے بھی کم مدت میں، جتنی دیر بھی نہیں لگتی، نہ دوبارہ کہنا پڑے، نہ اسباب اور مادے کی اللہ کو ضرورت۔ ایک فرمان میں قیامت قائم ہو جائے گی، ایک ہی آواز کے ساتھ سب جی اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کے سننے والے ہیں، سب کے کاموں کو جاننے والے ہیں۔ ایک شخص کی باتیں اور اس کے کام جیسے اس پر مخفی نہیں، اسی طرح تمام جہاں کے معاملات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتے ہیں؟ سورج چاند کو اللہ ہی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اللہ کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والے، بڑی شان والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ دن رات اور موسمی تغیرات اور تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عظیم نشانی ہے۔ رات کو کچھ گھٹا کر دن کو کچھ بڑھانے والے اور دن کو کچھ گھٹا کر رات کو کچھ بڑھانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جاڑوں کے دن چھوٹے اور راتیں بڑی، گرمیوں کے دن بڑے اور راتیں چھوٹی، اللہ ہی کی قدرت کا ظہور ہے۔ سورج چاند اللہ ہی کے تحت فرمان ہے، جو جگہ مقرر ہے وہیں چلتے ہیں، قیامت تک برابر اسی چال چلتے رہیں گے، اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے یعنی ڈوب جانے کے بعد؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ سورج جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس سے ایک دن کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں کو لوٹ جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سورج بمنزلہ ساقیہ کے ہے، دن کو اپنے دوران میں جاری رہتا ہے، غروب ہو کر رات کو پھر زمین کے نیچے گردش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی مشرق سے ہی طلوع ہو۔ اسی طرح چاند بھی، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، سب کے خالق سب کے عالم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے مثال زمینیں بنائی، یعنی جملہ 7 زمینیں ہیں۔ یہ نشانیاں پروردگار عالم اس لیے ظاہر فرماتے ہیں کہ تم ان سے اللہ تعالیٰ کے حق وجود پر ایمان لاؤ اور اللہ کے سوا سب کو باطل مانو۔ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، سب کے سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے غلام ہیں، کسی کو ایک ذرے کے حرکت میں لانے کی قدرت نہیں۔ وہ ساری مخلوق مل کر ارادہ کر لے کہ ایک مکھی پیدا کریں، سب عاجز آ جائیں گے اور ہرگز اتنی قدرت بھی نہیں پائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے جس پر کوئی چیز نہیں، وہ سب سے بڑے ہیں جس کے سامنے کسی کو کوئی بڑائی نہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے حقیر اور پست ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ اے نبی، کیا اس پر آپ غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب ان پر موجیں سائے بانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خود کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتے ہیں تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تلاطم خیز سمندر اور کشتیاں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندروں میں جہاز رانی ہو رہی ہے۔ اگر وہ پانی میں کشتی کو تھامنے کی اور کشتی میں پانی کو کاٹنے کی قوت نہ رکھتے تو پانی میں کشتیاں کیسے چلتی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ مصیبت میں، صبر و راحت میں شکر کرنے والے ان سے بہت کچھ عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ان کفار کو سمندروں میں موجیں گھیر لیتی ہیں اور ان کی کشتی ڈگمگانے لگتی ہے اور موجیں پہاڑوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کشتیوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتی ہیں تو اپنا شرک کفر سب بھول جاتے ہیں اور گریہ وزاری سے ایک رب یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یعنی دریا میں جب تمہیں ضرر نقصان پہنچتا ہے تو بجز اللہ تعالیٰ کے سب کو کھو بیٹھتے ہو۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ الآیہ، یعنی ان کفار کی اس وقت کی لجاجت پر اگر ہمیں رحم آ گیا ہو اور انہیں سمندر سے پار کر دیا تو سوائے چند کے سب کافر ہو جاتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہی تفسیر کی ہے، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65، اذا هم یشرکون، لفظی معنی یہ ہیں کہ ان میں سے بعض متوسط درجے کے ہوتے ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ الآیہ، ان میں کے بعض ظالم ہیں، بعض میان رو ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں، تو مطلب یہ ہوگا کہ جس نے ایسی حالت دیکھی ہو، جو اس مصیبت سے نکلا ہو، اسے تو چاہیے کہ نیکیوں میں پوری طرح کوشش کرے، لیکن تاہم یہ بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ تو پھر کفر پر چلے جاتے ہیں۔ خطار کہتے ہیں غدار کو جو عہد شکن ہو، خطر کے معنی پوری عہد شکنی کے ہیں۔ کفور کہتے ہیں منکر کو جو نعمتوں سے ہٹ جائے، منکر ہو جائے۔ حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ شکر تو دور کی بات ہے، بھول کر بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو یاد تک نہیں کرتے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ لوگوں، اپنے رب تعالیٰ کا لحاظ رکھو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ اسے جانتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والے اور صحیح خبروں والے ہیں۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں اور اپنے تقوی کا حکم فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہے، اس دن باپ اپنے بچے کو یا بچہ اپنے باپ کو کچھ کام نہ آئے گا، ایک دوسرے کا فدیہ نہ ہو سکے گا۔ تم دنیا پر اعتماد نہ کر لو، دار آخرت کو فراموش نہ کر جاؤ، شیطان کے فریب میں نہ آ جاؤ، وہ تو صرف پردے کی آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عزیر علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تکلیف ملاحظہ کی اور رنج بہت بڑھ گیا، نیند اچاٹ ہو گئی تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف جھک پڑے۔ فرماتے ہیں، میں نے نہایت تضرع و زاری کی، خوب رویا، گڑ گڑایا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دعائیں مانگی۔ ایک مرتبہ رو رو کر تضرع کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا نیک لوگ بروں کی شفاعت کریں گے یا باپ بیٹوں کے کام آئیں گے؟ اس نے فرمایا، قیامت کا دن جھگڑوں کے فیصلوں کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خود سامنے ہوں گے، کوئی بغیر اللہ کی اجازت کے لب نہ ہلا سکے گا، کسی کو دوسرے کے بارے میں نہ پکڑا جائے گا، نہ باپ بیٹے کے بدلے، نہ بیٹا باپ کے بدلے، نہ بھائی بھائی کے بدلے، نہ غلام، نہ کوئی کسی کا غم و رنج کرے گا، نہ کسی کو کسی سے شفقت و محبت ہوگی، نہ ایک دوسرے کی طرف سے پکڑا جائے گا۔ ہر شخص آپا دھاپی میں ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، ہر ایک کو اپنا رونا پڑے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، نہ کسی اور کا۔ خزانہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ غیب کی وہ کنجیاں ہیں جن کا علم بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اسے معلوم کرائے، اور وہ بھی اسی قدر جتنا اللہ چاہے۔ قیامت کے آنے کا صحیح وقت نہ تو کوئی نبی مرسل جانے، نہ کوئی مقرر فرشتہ، اس کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح بارش کب، کہاں اور کتنی برسے گی، اس کا علم بھی کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاں، جب ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جو اس پر مقرر ہیں، تب وہ جانتے ہیں، اور جیسے اللہ معلوم کرائے۔ اسی طرح حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، اسے بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، جب جناب باری تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جو اسی کام پر مقرر ہیں، تب انہیں یعنی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نر ہوگا یا مادہ، لڑکا ہوگا یا لڑکی، نیک ہوگا یا بد۔ اسی طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ علم ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، جنہیں بجز اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں یہی 5 چیزیں ہیں جن کا بیان سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے ہر چیز کی کنجیاں دی گئی ہیں مگر 5، پھر یہی آیت آپ نے پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک صاحب تشریف لائے، پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مان لینا۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمازیں پڑھنا، زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے دریافت کیا، احسان کیا ہے؟ فرمایا، تیرا اس طرح اللہ کی عبادت کرنا گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہے؟ فرمایا، اس کا علم نہ مجھے ہے نہ تمہیں، ہاں میں اس کی نشانیاں بتلاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے میاں کو جنے، اور جب ننگے پیروں اور ننگے بدنوں والے لوگوں کے سردار بن جائیں۔ علم قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ پھر رسول اللہ نے اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی۔ وہ شخص واپس چلا گیا، یعنی سائل۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ اسے لوٹا لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ یہ روایت بخاری میں، مسلم میں بھی ہے۔ ہم نے اس حدیث کا مطلب شرح بخاری میں خوب بیان کر دیا ہے۔ مسند میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ کے گھٹنوں پر رکھ کر یہ سوالات کیے تھے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے
اور اللہ تعالیٰ کے واحد ولا شریک ہونے کی گواہی دے اور محمد کے عبد و رسول ہونے کی۔ جب تو یہ کر لے تو تو مسلمان ہو گیا۔ پوچھا اچھا ایمان کس کا نام ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر عقیدہ رکھنا، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، جنت، دوزخ، حساب، میزان اعمال جن میں بنی آدم کے نیک اعمال تولے جائیں گے، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان رکھنا۔ پوچھا جب میں ایسا کر لوں تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر احسان کا پوچھا اور جواب پایا جو اوپر مذکور ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان کی کیفیت۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ ان 5 چیزوں میں ہے جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی۔ پھر نشانیوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ لمبی چوڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ ایک صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں مرضی ہے کہ بنو عامر قبیلے کا ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا میں آؤں؟ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر انہیں ادب سکھاؤ، یہ اجازت مانگنا نہیں جانتے، ان سے کہو کہ پہلے سلام کرو پھر دریافت کرو کہ میں آ سکتا ہوں۔ انہوں نے سن لیا اور اسی طرح سلام کیا اور اجازت چاہی۔ یہ گئے اور جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بھلائی ہی بھلائی، بھلائی ہی بھلائی۔ سنو، تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لات و عزا تمہارے جھوٹے معبودوں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا یا تمہارے باپ دادوں نے تراشا ہے انہیں چھوڑ دو۔ دن رات میں 5 نمازیں پڑھا کرو، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنے فقیروں پر تقسیم کرو۔ انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول، کیا علم میں سے کچھ ایسا بھی باقی ہے جسے آپ نہ جانتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، ایسا علم بھی ہے جسے بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتے۔ پھر رسول اللہ نے یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے دریافت کیا تھا کہ میری عورت حمل سے ہے، بتلائیے کیا بچہ ہوگا؟ ہمارے شہر میں قحط ہے، فرمائیے بارش کب ہوگی؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کب پیدا ہوا، اب یہ آپ معلوم کرا دیجئے کہ کب مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ مجھے ان چیزوں کا مطلق علم نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی غیب کی کنجیاں ہیں جن کی نسبت فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ چنانچہ تفسیر میں جدید خبری میں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے تو سمجھ لینا کہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کرایا، نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فرشتے کو۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس سال، کس مہینے، کس دن یا کس رات میں وہ آئے گی۔ اسی طرح بارش کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہ کب آئے، اور کوئی نہیں جانتا کہ حاملہ کے پیٹ کا بچہ نر ہوگا یا مادہ، سرخ ہوگا یا سیاہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ نیکی کرے گا یا بدی، مرے گا یا جیے گا۔ بہت ممکن ہے کل موت یا آفت آ جائے، نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں وہ دبایا جائے گا یا سمندر میں بہایا جائے گا یا جنگل میں مرے گا یا نرم یا سخت زمین میں جائے گا۔ سنن ترمذی نیز مسند احمد میں حدیث مبارک میں ہے جب کسی کی موت دوسری زمین میں ہوتی ہے تو اس کا وہیں کا کوئی کام نکل آتا ہے اور وہیں موت آ جاتی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی۔ عاصی ہمدانی کے شعر ہیں جن میں اس مضمون کو نہایت خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یہ ہے اے اللہ آپ کی امانتیں جو آپ نے مجھے سونپ رکھی تھیں۔ طبرانی وغیرہ میں بھی حدیث ہے۔